اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہے، سپارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 187 اور 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اے ایمان والو تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا، بے پردہ ملنا، یہ تمہارے لیے اب حلال ہو گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری بیویاں یہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عالم اللہ، اور اللہ نے تحقیق جان لی یہ بات، کنتم تختانون انفسکم، تم اپنی جانوں سے جو خیانت کرتے تھے اللہ نے سب جان لیا۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہاری طرف اس نے رجوع کیا۔ وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، پس اب اپنے بیویوں سے تم ہم بستری کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وکلوا واشربوا، اور تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح طور پر ظاہر نہ ہو، من الفجر، صبح سے۔ ثم اتموا الصیام، پھر روزوں کو پورا کرو رات کے وقت تک۔ ولا تباشروہن، اور جب تم اعتکاف میں ہو تو پھر اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ فی المساجد، مساجد میں۔ تلک حدود اللہ، دیکھو یہ ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب تک بھی نہ جانا۔ کذالک، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں آیات کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں۔ ولا تأکلوها اموالکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کو حاکموں کے پاس اس لیے نہ لے جایا کرو، لِتَأْكُلُوهَا، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کسی ایک گروہ کے مال کو تم کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ ظلم ہے۔ یہ جو رکوع ہمارا شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو آج وہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ابتداء میں اللہ پاک نے روزوں کو حکم دیا تھا، اور پھر درمیان میں شہر رمضان الذی، اس میں رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا، اور کل کے درس میں پچھلی آیت میں اللہ پاک نے عقیدے کو بیان کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا فإنی قریب، ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ تو آج کے اس درس میں احل لکم، پھر دوبارہ جس مقصد کے لیے رکوع کو شروع کیا تھا، یہ روزوں کے احکامات، ان کی فرضیت، تو دوبارہ اسی موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اے ایمان والو تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو جماع حلال ہے۔ بیویوں کے پاس جانا، بیویوں کو بے پردہ ہو کر ملنا، ہم بستری کرنا اب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابتداء اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب کوئی آدمی افطاری کر کے سو جاتا تو سونے کے بعد بیوی کے پاس جانا، کھانا پینا، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے حرام تھیں۔ تو جب افطاری کر لیتا تو سو جاتا، یا نہ بھی سوتا تو رات کے وقت بیوی سے ملنا اور رات کو کھانا پینا جیسے دن کو حرام ہوتا تھا تو رات کو بھی حرام ہوتا تھا۔ وہ تھوڑی سی دیر جس میں وہ افطاری کرنا ہوتی ہے، اس وقت میں اگر کوئی آدمی کچھ کھا پی لیتا تو اس کی گنجائش تھی، لیکن رات کو
یہ سب چیزیں منع تھیں. تو یہ حکم چونکہ بہت مشکل تھا کہ پورا مہینہ بیویوں کے پاس جانے پر پابندی تھی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں ان کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ بیویوں کے پاس جانے پر پابندی ہوتی تھی. تو لوگ افطاری کے وقت جو کچھ کھا پی سکتے تھے کھا پی لیتے، اور پھر رات کو کھانے پینے پر پابندی ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، وہ دیہات کے اندر کام کرتے تھے، کاشتکاری کا کسان آدمی تھے. تو سارا دن تھکے ہوئے کام کر کے جب گھر واپس آئے تو اپنی بیوی کو کہا بھی کچھ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے تو لے آئیں. تو انہوں نے کہا تیار تو نہیں ہے، میں تیار کر کے بھی لے آتی ہوں. تو یہ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے. بیوی جب کھانا تیار کر کے آئی، آگے آ کر دیکھا تو یہ سو گئے تھے، ان کو نیند آ گئی تھی. سارا دن کی تھکاوٹ ہو، آدمی کام کرتا رہو، نیند کا غلبہ ہو تو نیند آ جاتی ہے. تو بیوی نے بھی جب دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی کہ کل صبح سے اس نے کھایا ہوا ہے، سارا دن کام کرتا رہا اور اب بھی نہیں کھا سکا، اب رات کو پھر کچھ نہیں کھا سکتا، اگلا دن پھر اس کا روزہ ہوگا. تو بڑی پریشان ہوئی. جب صبح ہوئی تو صحابی نے دوبارہ روزے کی نیت کر لی. تو اگلے دن جب دوپہر کا وقت آیا تو اپنا کام کر رہے تھے تو ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، کمزور ہو گئے، سخت پیاس کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی آیت بھیج دی کہ اب تمہارے لیے دیکھو دو چیزیں حلال ہیں، رات کو کھانا پینا اور اسی طرح بیویوں کے پاس جانا، یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. تو چونکہ پورا مہینہ پابندی تھی، جماع پر بھی بیویوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکتے تھے. تو بعض صحابہ کرام سے بھی یہ خطا ہوئی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ حکم تو بہت مشکل ہے، صحابہ کرام سے اس پر عمل مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ نے پھر یہ آیت بھیج دی کہ اب تمہارے لیے بیویوں کے پاس جانا یہ بھی حلال ہے، رات کو کھانا پینا حلال ہے. تو اب تک یہی حکم ہے کہ دن کو تو کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا، ان تین چیزوں سے روکنے کا حکم ہے، لیکن افطاری کے بعد ساری رات یہ تینوں چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو اسی لیے اللہ پاک نے یہ آیت بھیجی، فرمایا احل لکم، تمہارے لیے اب حلال ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، رافث کہتے ہیں بیویوں کو بے پردہ ہو کر ملنا، یعنی جماع وغیرہ سے کنایہ ہے، الی نسائکم، تمہاری عورتوں کے پاس، ہن لباس لکم، اور یہ جو بیویاں تمہاری ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو. تو اس میں کنایہ ہے کہ دیکھو تمہاری بیویاں اور تم آپس میں اس طرح رہو جیسے تمہارے جسم سے تمہارا لباس ہے، تمہارے لباس اور تمہارے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تمہارا جسم، تمہارا لباس ڈائریکٹ تمہارے جسم سے ملا ہوا ہے. تو اسی طرح تمہارے اور بیوی کے درمیان میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. جیسے تمہارا لباس تمہارے قریب ہے تو بیوی اور شوہر بھی اسی طرح ایک دوسرے کے قریب قریب رہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں. یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے محبت کا، محبت کی طرف. جیسے لباس بالکل قریب ہوتا ہے تو تم بھی اسی طرح بیویوں کے قریب رہو. اور جیسے یہ انسان کا لباس انسان کے عیب وغیرہ چھپا لیتا ہے، جس بندے نے قمیض پہنی ہوئی ہو، لباس پہنا ہوا ہو، تو اس کے جسم میں اگر کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی ناگوار چیز ہوتی ہے تو لباس اس کو چھپا لیتا ہے. تو یہ اشارہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں بھی اگر ایک دوسرے کو کسی کے عیب نظر آئے تو وہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں اور ایک دوسرے کی راز کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں. جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اپنی شادی کے بالخصوص جو شب زفاف ہوتی ہے، پہلی رات، اس کے حالات اپنے دوستوں کو سناتے رہتے ہیں. یہ خواتین، یہ دلہن جب صبح ہوتی ہے تو اپنی سہیلیوں کو سارے پہلی رات کے احوال سناتی ہے. بڑا سخت جرم ہے اپنے خلوت کے احوال اگر میاں بیوی کسی کو سنائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اشر الناس، کہ سب سے بدترین ہے یہ آدمی، لوگوں میں سے سب سے برا ہے وہ آدمی جو اپنی میاں بیوی کی خلوت کی باتیں اپنے دوستوں کو سنائے. یہ تو جیسے آدمی خلوت میں ملتا ہے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں نازیبہ بہر بتانا نہیں جائز نہیں ہوتی، تو اگر کوئی آدمی اپنے دوستوں کو بتائے یا کوئی دوست اس کو اکساتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس سے باتیں نکلواتے ہیں، تو باتیں سننا یا سنانا دونوں جرم ہیں. تو اس لیے فرمایا دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جیسے لباس تمہارے جسم کو چھپاتا ہے تو میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کسی کو نہ بتائیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون،
اللہ پاک نے جان لی یہ بات کہ تم آپس میں تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے. یعنی اللہ کی طرف سے تو حکم یہ تھا کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا، لیکن بعض صحابہ کرام اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری اس خیانت کو جانتا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ تم سے یہ حکم برداشت نہیں ہو رہا تھا، تم اس پر عمل نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ جو حضرات صحابہ کرام سے بعض خطائیں واقع ہوئی ہیں تو ان کو لے کر اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرنا شروع کر دے تو وہ اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اس طرح کی خطاؤں کو ذکر کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بعد میں ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا. تو اگر صحابہ کرام سے کبھی اجتہادی خطائیں ہوئی بھی ہیں تو اب وہ قابل ذکر نہیں ہے بہین طور کہ آدمی اس کو بنیاد بنا کے صحابہ پر تان کرے، صحابہ کو نشانہ بنائے تان و تشنیع کا، اس کے لیے ممکن نہیں. یہ صحابہ کرام کی جو غلطیاں تھیں، خطائیں تھیں، وہ امت کے لیے رحمت تھیں. اب دیکھو یہ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی کہ وہ رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے تو اللہ پاک نے دیکھ لیا اور ان کی غلطی کو معاف بھی کر دیا. فتاب علیکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا. وعفا عنکم، میں نے درگزر کر دیا اور پوری امت کے لیے آسانی ہو گئی قیامت تک کے لیے. ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ یہ غلطیاں کرتے، کتنے لوگوں سے یہ برداشت نہ ہوتا. پورا مہینہ بیوی کے پاس نہ جانا تو بہت بڑا ایک مشکل حکم تھا. تو طبائع مختلف ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ گناہ کرتے، لیکن چند صحابہ کرام سے غلطی ہوئی تو پوری امت کے لیے رحمت بن گئی. سب کے لیے اب یہ اس حکم کے اندر تبدیلی ہوگی اور آسانی ہوگی. اس لیے کسی صحابی کی کوئی غلطی، کوئی خطا پکڑ کر ان پر تان و تشنیع کرنا یہ انسان کی اپنی گمراہی اور بندے کی اپنی بدبختی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتاب علیکم، تم خیانت کرتے تھے تو اس کو ذکر کرنے میں کوئی عرض نہیں. صحابہ سے خیانت ہوئی، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اللہ آگے خود فرما رہے ہیں. تو جیسے خیانت کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں صحابہ سے غلطی ہوئی تو معافی کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے. آگے جہاں کہیں بھی قرآن مجید کا دستور ہے صحابہ کی غلطیاں یا ان کی خطائیں جہاں کہیں بھی ذکر ہوئی فوراً اس کے بعد تابا عفا کا بھی ذکر ہے. اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا، وعفا عنکم درگزر کر دیا. کہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، انہوں نے غلطیاں کی لیکن میں ان سے راضی ہو گیا. تو یہ خطا بھی اللہ پاک نے معاف کر دی اور پوری امت کے لیے باعث رحمت بنی. فالآن باشروہن، اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. یعنی رمضان کے دنوں میں اگر کوئی رات کے وقت میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے، حقوق ادا کرنا چاہے تو اب اس کی اجازت ہے. دن کو تو منع ہے 3 چیزیں، کھانا پینا اور جماع. ان 3 چیزوں سے نیت کے ساتھ رکنا، اسی کا نام روزہ ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بیویوں کے پاس جاؤ اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. تو بیوی کے پاس جانے کا مقصد صرف قضائے شہوت نہیں ہوتا، وہ تو درندے بھی کرتے ہیں قضائے شہوت، یہ تو شہوت تو درندوں میں بھی ہے، بلکہ انسان کا جو مقصد ہے یا مطمع نظر جو چیز سامنے ہونی چاہیے وہ ہے نسل انسانی کی بقا. اور وہ ہے یہ جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے بنو آدم کا سلسلہ جاری کیا، اس نسل کو باقی رکھنا، امت میں اضافہ کرنا تاکہ یہ انسانوں والی نسل نہ ختم ہو جائے. تو بیوی کے پاس جانے کا مقصد ایک ہی ہے، وابتغوا ما كتب اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. تو کیا لکھ دیا؟ یعنی نسل انسانی کو بچانا، امت میں اضافہ کرنا، انسانیت کو بچانا. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. تو جب مقصد ہم یہ بنا لیں گے قضائے شہوت تو ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گا، شہوت تو پوری ویسے ہی ہو جائے گی، لیکن محض نیت اور ارادہ شہوت پوری کرنے کا نہ ہو، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا تزوجوا الولود الودود، شادی کرو ایسی عورت سے جو بچے زیادہ جننے والی ہو اور محبت زیادہ کرنے والی ہو. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے نسل انسانی کی بقا، نسل کے اندر اضافہ کرنا. اس لیے ترغیب دی کہ اس عورت کو تلاش کرو، یعنی اس کے خاندان میں دیکھو کہ اس کی جو والدہ ہیں، اس کی جو پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان سے اندازہ لگاؤ جو زیادہ بچے جننے والی ہے ولود، اس کو ترجیح دو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، مباشرت بھی کر سکتے ہو، اب تم رات کے وقت کھا پی بھی سکتے ہو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، ساری رات تمہارے لیے 3 چیزیں حلال ہیں افطاری کے بعد. باشروہن، مباشرت بھی جائز ہے، وَكُلُوا، اور کھاؤ، کھانا بھی جائز ہے، وَاشْرَبُوا، ساری رات مغرب کے بعد افطاری کے بعد پینا بھی جائز ہے، جب تک کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح نہ ہو جائے. کالے دھاگے سے مراد، سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ کالے دھاگے سے مراد رات ہے، اور سفید دھاگے الخیط الابیض سے مراد طلوع فجر ثانی ہے.
کہ جب تک کالا دھاگا یعنی رات ختم نہ ہو اور سفید دھاگا واضح طور پہ نمایاں نہ ہو یعنی طلوع فجر ثانی نہ ہو تو تم کھاتے پیتے رہو اور جماع کرنے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ من الفجر آگے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ صبح مراد ہے کہ صبح کے وقت جب کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح نہ ہو۔ اب دیکھیں جب یہ آیت مبارکہ اتری تو صحابہ کرام جو عربی زبان تھے، حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد تھے، تو ان کو اس آیت کا مفہوم مطلب سمجھ نہ آیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ کوئی حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ کوئی انہوں نے فقہ پڑھی ہے، نہ ہی ان کو اجماع صحابہ کے علم ہے، نہ ہی کچھ اصول و ضوابط عربی کی گرامر سے واقف ہیں۔ وہ خود قرآن پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں اور ان کو حدیث کا علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں حدیث کیا ہوتی ہے، بس جو کچھ قرآن میں آ گیا ہم وہی پڑھیں گے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر ان چیزوں سے واقف نہ ہو، اس کو حدیث کا پتہ نہ ہو، عربی گرامر نہ آتی ہو، تو گمراہی کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام عربی زبان کے ماہر، حضور سے ڈائریکٹ سیکھتے تھے، لیکن یہ آیت ان کو سمجھ نہیں آئی۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح نہ ہو۔ تو جب یہ آیت اتری تو بعض صحابہ کرام نے اپنے ٹانگوں کے ساتھ کالے اور سفید دھاگے باندھ لیے، اور جب سحری کا ٹائم ہوتا تو ان کو دیکھتے رہتے کہ ان کا رنگ کب تبدیل ہوتا ہے، کالا سفید کب ہوتا ہے، سفید کالا کب ہوتا ہے، حالانکہ یہ مطلب تو نہیں تھا۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا یا رسول اللہ میرے تکیے کے نیچے سفید دھاگا بھی پڑا ہے، کالا بھی پڑا ہے، میں تو ان کو دیکھتا رہتا ہوں، نہ کالا سفید ہوتا ہے نہ سفید کالا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، پتہ نہیں کتنے دھاگے اس کے نیچے آ جائیں گے، تو یہ پتہ نہیں کالے سفید ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ اللہ پاک نے ایک لفظ آگے مزید بڑھا دیا، من الفجر، کہ کالے اور سفید دھاگے سے مراد من الفجر صبح کا ٹائم ہے، یعنی صبح کے وقت میں جب کالا دھاگا ختم ہو جائے، رات چلی جائے اور سفید دھاگا آ جائے تو اس وقت اب سمجھو آپ کی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ ضروری ہے، حدیث کا علم ضروری ہے، صحابہ کا اجماع کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور قیاس وغیرہ عربی گرامر سب چیزیں جاننا ضروری ہے۔ محض قرآن مجید پڑھنا، بس اوقات ایسی آیات ہوتی ہیں کہ ان کی تشریح حدیث پاک سے ہوتی ہے، ان کی تشریح اجماع صحابہ سے ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کو بھی قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، ایک نہیں، وہ حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتی تھی۔ ثم اتم الصیام، پہلے اللہ نے روزے کے شروع کا وقت بتایا کہ روزے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، پھر اب آگے بتایا کہ روزہ ختم کب ہوگا۔ اتم الصیام الی اللیل، تم روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی مغرب کے وقت تک، غروب شمس تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور تم بیویوں سے اس وقت ہم بستری نہ کرو جب تم اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا۔ تو اگر کسی آدمی کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اعتکاف بیٹھتے تھے، اور عورتوں کی بھی شدید خواہش تھی کہ ہم مسجد کے اندر اعتکاف کریں۔ بعض ازواج مطہرات نے تو خیمے لگا دیے تھے، اور حضور نے ان کو کہہ دیا کہ مسجد میں آپ اعتکاف نہ بیٹھیں، تو حضور نے عورتوں کو اجازت نہیں دی، فرمایا بیوتہن خیر لہن، کہ تمہارا اعتکاف بہتر یہ ہے کہ تم گھر میں کرو۔ تو اب حکم یہ ہے کہ مرد اعتکاف کریں مساجد میں اور عورتیں اعتکاف کریں گی گھر میں۔ تو دوران اعتکاف نہ مسجد میں نہ مسجد کے بغیر باہر بیویوں سے ہم بستری کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ولا تباشروہن، مسجد میں تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس وقت چونکہ بعض عورتوں کی خواہش تھی کہ ہم مسجد میں بیٹھیں، اس لیے لفظ مساجد کا اللہ پاک نے کہہ دیا کہ مباشرت نہ کرو بیویوں سے جب تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں۔ تو مسجد میں بھی منع ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کا ذکر ہے تو صرف مسجد میں منع ہے، گھر جا کر ہم بستری کر سکتے ہیں نہیں۔ معتکف آدمی صرف قضائے حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے، جماع کی نیت سے وہ گھر چلا جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ تلک حدود اللہ، اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ یہ میری حدیں ہیں، فلا تقربوها، یہ ان کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑنے کے بارے میں بڑی شدید یہ آیت جو ہے وعید لاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جن چیزوں سے میں نے روک دیا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ کرو یا چھوڑ دو، قریب تک جانے سے روک دیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلہم یتقون، یہ نشانیاں یہ احکامات اس لیے واضح واضح ہیں تاکہ تم متقی بنو، اللہ سے ڈرو۔
آگے فرما دیا دیکھو تمہارے ڈرنے کی صورت کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَكُمْ، ڈرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، اور اسی طرح لوٹ مار کر کے، اور جوئے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ان سود کے ذریعے، یہ جتنے بھی طریقے ہیں نا یہ سارے باطل طریقے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل، باطل طریقے سے نہ کھو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ان کو حاکموں کی طرف، قاضیوں کے پاس، ججوں کے پاس، عدالتوں میں لے جاؤ اس وجہ سے تاکہ تم لوگوں کا مال کھاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں اور سننے میں بھی آتا ہے کہ ناجائز مقدمات کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، صرف دوسرے کا مال کھانے کے لیے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے، مال اسے حاصل کرنے کے لیے ناجائز مقدمات کرتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، پھر بھی تم ناجائز مقدمات کرتے ہو۔ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ان کو لے جاتے ہو حاکموں کے پاس، قاضی کے پاس، بادشاہ کے پاس لے جاتے ہو، حالانکہ تمہارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تم حرام کھا رہے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ڈرو، ڈرنے کے فوراً بعد یہ کہا ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم ناجائز طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق